مجھے عمران سے کوئی ذاتی محبت نہیں، لیکن ابھی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس میں چاہے مجھے 100 چینل سے نکال دیں بھائی، اس وقت وہ تاریخ کے درست سمت پہ کھڑا ہوا ہے۔ کس طور کو آپ زیادہ مشکل سمجھتے تھے صحافت کے لیے؟ صحافت ان 3 لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر پاکستان کے عوام کا تو اللہ حافظ ہو گیا نا۔ عمران خان کے خلاف کھل کے بولا ہوں، آصف علی زرداری کے خلاف کھل کے بولا ہوں۔ بہت سارے لوگ پارٹیاں چھوڑ دیتے، کوئی بات نہیں، لیکن انسان اپنا ظرف بتاتا ہے۔ جس طرح انہوں نے ہمارا سانس بند کی ہے نا، یہ جملہ نہیں بول سکتے، یہ انہوں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یعنی دیکھیں آپ چھوٹے پن کی انتہا کہ کیسے پیچھا کرتے ہیں آپ کا۔ یہ روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں جن کو میں سامنے رکھ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے اسے لگانا ہے یا اس پہ ماتم کرنا ہے۔ 24 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم 10 15 20 حکمرانوں کی موجودگی میں ایک طاقتور کو سلوٹ کرتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک زمانہ تھا کہ جب صحافت گھی والے کے پاس، کالج کے کسی مالک کے پاس، کسی اور کاروبار کرنے والے کے پاس نہیں ہوتی تھی، صحافت صحافیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اس وقت مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ، مولانا محمد علی جوہر جیسے لوگ، مولانا شوکت علی جیسے لوگ، ایسے لوگ صحافت کی آبرو ہوتے تھے۔ یہ اپنا اخبار خود نکالتے، اس کی پروف ریڈنگ خود کرتے۔ جب بند ہو جاتا تو ذمہ دار اخبار کے لیے چندہ مانگا جاتا کہ 10,000 روپے جرمانہ ہے، اور 10,000 روپے جرمانہ سے ہے وہ ادا کرنا ہے، جو ذمہ دار کے پاس نہیں ہے۔ لوگ چندہ اکٹھا کرتے، ذمہ دار اخبار دوبارہ جاری ہو جاتا، نہ اسے کسی اشتہار کی ضرورت ہوتی، نہ کسی اور چیز کی۔ اس دور کے صحافیوں کی ایک نسل تھی جو اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے صحافت شروع کی وہ آج بہت کم نظر آتے ہیں۔ میں اس نسل کے ایک نمائندہ شخص سے آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے کسی مہمان کو حرف راز کے سیٹ پہ بلایا ہے، ورنہ نارملی پوڈ کاسٹ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ 2 دوسری کرسیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا مقام یہ صحافت کا یہ پوڈیم ہے۔ وہ کسی اور مہمان کی حیثیت سے نہیں، میرے اس شخص کی حیثیت سے آ رہا ہے جس نسل کو میں نے آئیڈیلائز کیا ہے۔ میں صحافت میں گھس بیٹھ گیا ہوں۔ وہ شخص جس کو چند لفظ لکھنے آتے تھے اس لیے وہ کالم نگار بن گیا، ورنہ صحافت ایسے لوگوں کا خاصہ ہے۔ اشارہ نظر۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ سر جی 1989 ساڑھے 79 کے اندر میں ذرا ٹھیک اردو بول 1989 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ارد گرد ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ 200 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। وہ دور تسی اور یہ سب سے پہلے تو نا آلموسٹ مجھے بھی 40 سال ہو گئے صحافت میں۔ صحیح بات۔ میں نے بڑے زندگی کے مد و جزر دیکھیں، لیکن میں آپ کو نا بالکل اپنے ایمان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو میری زندگی کے چند لمحات یا چند موقع ایسے ہیں نا جس میں میں نے آنر فیل کی ہے، ان میں ایک لمحہ یہ ہے۔ آپ کی عنایت۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی عنایت۔ آپ میرے یہ دیکھیں، یہ رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ یہ دیکھیں، اللہ خیر کرے۔ اگر آپ کا کیمرہ دکھا نہیں سکتا نہیں تو یہ دکھائے۔ اللہ خیر۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں پہلی دفعہ اس سیٹ پہ کوئی صحافی آ کے بیٹھا ہے، ہم نے نہیں بٹھایا کسی کو، اس لیے کہ ان کی وجہ تسمیہ کچھ اور تھی، وجہ اس پہ میں آپ کو اس لیے لایا ہوں کہ آپ اس نسل کے وارث ہیں جو اب نہیں نظر آتے۔ اور جب میں نے اس لیے کہا تھا آپ کو، جب نکالا گیا وہاں سے آخری، تو یہ جو آج کا دور ہے اس میں اب صحافت سے نکالنا جو ایک فیشن بن گیا ہوا ہے، ہم اس کو ایک روٹین، یہ کبھی روٹین میں نہیں لیا جاتا تھا۔ صحافی کو نکالنا صحافیوں کے لیے کبھی روٹین کی صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ میں ہم نے بھگتا ہے میں اس لیے کہا تو یہ روٹین، جی بسم اللہ۔
دیکھیں سر، سب سے پہلے تو میں ذرا یہ لمحے ہضم کر لوں نا جزاک اللہ. کہ اوریہ مقبول صاحب مجھ سے سوال کر رہے، یہ ڈریمز کم ٹرو والی بات اللہ ہے، خیر کرے. ٹھیک ہے نا. اور میں آئی کانٹ کنٹرول مائی ٹیئرز. اللہ خیر کرے. میرا خیال یہ میری بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ. اور یہ سب میں نے نا، جب میں 11 سال کا تھا نا، تو میں نے پہلی دفعہ پرانے میگزین مصور ممتاز، آپ کو یاد ہوگا فلمی، وہ لے کے اور میں بازار حسن گیا تھا بیچنے. ٹھیک. I was 11 years. اور اس کے بعد نا جزاک اللہ. میں نے اپنی زندگی میں کئی سال بسوں میں اخبار بیچے، برف کے گولے بیچے، پکوڑے لگائے، سموسے بیچے، ایون یہ کہ میں نے اینٹیں اٹھائی، مکان بنایا، گارا اٹھایا. خدا کی قسم سیمنٹ کی پورا ٹرک میں نے آف لوڈ کیا ہے ایسے اٹھا کے، اور پھر یہ نیچے نہیں رکھا، 4تھی منزل تک پہنچایا ہے. تو یہ میرے ہارڈ زندگی میں نے بڑے ڈیفرنٹ دیکھی ہے. میں نے زندگی کو بڑے مختلف رنگ میں دیکھا ہے. اس لیے مجھے نا یہ مجھے نکال دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. کیا بات. میں نے نا زندگی کو کسی نے مجھے تھالی میں رکھ کے نہیں دی، میں نے چھینی ہے، اس سسٹم سے چھینی ہے. کیا بات. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ نے نا مجھے ایموشنل کر دیا. اللہ اکبر. سر یہ آپ کے تحفے، یہ آپ کے آنسو پوری 25 کروڑ عوام کے لیے تحفہ ہے. ہنسی بات کہہ رہا ہوں. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات، مجھے پہلی دفعہ کب نکالا گیا، یہ ہے بات 1997 کی، یعنی اب سے تقریباً کوئی 28 سال، آلموسٹ 30 سال پہلے. ٹھیک. مجھے مسلم لیگ نون نے ہی نکالا تھا. جی وہ نیا حکومت ملی تھی نا دوبارہ. ہاں جی، روزنامہ دن کا میں ایڈیٹر تھا. اچھا. آئی واز کوائٹ ینگ. ٹھیک. تو مشاد حسین صاحب سیکرٹری تھے، وہ ہاں انفارمیشن منسٹر. تو دن نے نا ایک ریکارڈ ساتھ سرکولیشن کی تھی. ٹھیک. تو میں پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا محمود صادق صاحب کی اس میں. تو یہ آئے، انہوں نے آ کے کہا مجھے یقین نہیں ہے. ہم پریس لے کے گئے، وہاں دیکھا 96,000 آخری ڈیجٹ تھا کہ آج یہ اب تک چھپ چھپا ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا یہ ہو گیا. اس کے بعد کئی معاملات آگے بڑھے تو طے یہ ہوا کہ جی آپ ہمارا بندہ لے لیں، اور اشتہارات اور یہ وہ مجھے جو اطلاع ملی، میں محمود صادق صاحب پہ نہیں وہ کرتا، وہ بڑے ورکر دوستوں سے ہیں. ٹھیک. تو مجھے پھر اگلے دن پتہ چلا کہ مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور مجھے پہلی شفٹ کا انچارج بنا دیا گیا. اب آپ سمجھ لیں. ٹھیک، سمجھ گیا کہ کیا رہ گیا. تو مجھے مسلم لیگ نون سے کوئی بہت 96-97 سے محبت ان کی میرے ساتھ ہے. ان کی تقریباً ہر صحافی سے محبت ہوگی. ذرا اس دور کو دیکھ لینا کیسے کیسے. مجھے پھر پی ٹی وی سے، حالانکہ پی ٹی وی مجھے کسی نے خیرات میں نہیں دیے تھے. صحیح ہے. اشتہار چھپا، میں وہاں گیا، میں نے اپلائی کیا، میرے 2 انٹرویو ہوئے، 4 اسلام آباد. پھر مجھے پروگرام ملا اور سویرے 6 بجے اٹھ کے نا، میں تڑکے ویلے اٹھ کے جا کے تیاری کر دو نا، پروگرام دی تے پھر میں کر دوں نا. ٹھیک. انہوں نے آتے ہی مجھے مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہاں سے نکلوا دیا. اچھا. ہاں. پھر میں چلا گیا جناب سما. سما میں جا کے پھر مجھے وہی مال کے جی یہ کہنا ہے یوں نہیں، یوں یوں یوں، تو آئی ہیو ٹو لیفٹ. ٹیلن چلا گیا. ٹیلن میں میرا پروگرام ہٹ ہو گیا، اس میں چلا گیا. ہاں جی. تو پھر وہ پتہ چلا کہ جی وہ بھی مجھے وہاں سے بھی نکال دیا گیا. پھر یہ نیوز 1 سے تازہ ترین وہ میرا پروگرام بند ہو گیا. تو یہ مجھے عادت ہے. وہ ایک آدمی جا رہا تھا تو سائیکل سے گر پڑا، تو کسی نے خاتون ہنسنے لگی تو انہوں نے کہا باجی ہنسو نا، میں لت دئی انجا. میں نے لڑا ہی انج ہوتا ہے. یہ ذات ہے، یہ ذات ہے آپ کا. تو سر میں نے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کسی دور کی ماضی کے صحافیوں کی، خدا کی قسم میں اب بھی ان صحافیوں کو جانتا ہوں جو شادرے سے بعض اوقات پیدل جو ہے نا دفتر آ رہے ہوتے. ٹھیک. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ افطار کے وقت مالک کے لیے پی سی سے افطاری آئی ہوئی تھی اور میرے اس کے ساتھ والے کمرے میں کچھ صحافی پانی سے روزہ کھول رہے. ایسے بالکل حالات اب بھی وہی ہیں. حالات اب بھی
ٹھیک ہے نا, ہمارے صحافی موجود ہیں وہ بھی, لیکن یہ الیکٹرانک میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, اس نے چیزیں بدل دی, صحافت کا کانسیپٹ بدل گیا. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اندر نا ایک وہ کہ میں بولوں, میرا دل کرتا ہے میں بولوں. مجھے اچھا لگ رہا ہے. ان کی حلف برداری تھی سراج الحق صاحب کی, جماعت اسلامی کی. ہمیں انویٹیشن آ گیا, میں اور رؤف طاہر صاحب چلے گئے. اب رؤف طاہر صاحب کا قد آپ جانتے ہیں, اور وہ جماعت سے بھی بڑے اعلیٰ کالم نگار تھے. جی جی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. پی ٹی وی کے تو خیر بہت ہی وہ جی. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک جماعت اسلامی کے کوئی ملے, تو انہوں نے ہمیں دیکھ کے تو ہم نے کہا جی ہم آپ کو کرسی دیکھتے ہیں. سر ایک منٹ ٹھہرے, ہم آپ کے لیے کو کراتے ہیں. ابھی وہ کرا رہا تھا تو اتنے میں ایک لڑکی جو کسی چینل کے اوپر 7 بجے کا پروگرام کرتی تھی, وہ آئی پرس لٹکایا ہوا, میک اپ, تو وہ اسے دیکھ کے سارے اس کی طرف بھاگے اور ان کا کہ سراج صاحب نے آپ کی کرسی آگے رکھوائی ہوئی ہے. میں نے رؤف طاہر صاحب سے کہا رؤف صاحب واپس چلو. رؤف صاحب کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے تو بات کوئی بستی ہو سکتی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا بھائی آپ بیٹھیں, میں واپس جا رہا ہوں. میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں واپس آ گیا. میں نے کہا اگر اب صحافت یہ آ گئی ہے کہ جو چہرے نظر آتا ہے وہ اور جماعت اسلامی, میں نے یہ بات پی ٹی آئی والے کرتے نا, نون لیگ والے کرتے, تو پیپلز پارٹی والے کرتے تو سمجھ آتی ہے. جماعت اسلامی اگر ایسا کر رہی ہے, جو کہ ساری زندگی لکھے ہوئے لفظ کو بیچتی رہی ہے, تو میں اب جو پاکستان کی اب صحافت ہے, آپ سے بہتر تو سر کوئی نہیں جانتا. جتنی تعزیریں آپ کو برداشت کرنی پڑنی ہے اتنی مجھے کرنی پڑتی. بالکل کرنی. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ کے سلام کے لیے تو بلایا جاتا ہوں. آپ نے ایک ٹرینڈ بنا دیا, اللہ کا بس ہم نے آپ کے پیچھے چلنا سیکھ لیا. اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. کچھ جی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 3 سال ہیں, مطلب میں 2008 میں سیکٹری انفارمیشن پہ رہا ہوں, تو سیکٹری انفارمیشن دائی ہوتا ہے, بے شمار ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہوتی ہیں. آپ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ اشتہار کون لیتا ہے اور کیسے لیتا ہے, اس کو بھی مگر ساتھ ملا لو. میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ 3 سال شاید وہ جو ایک پردہ تھا نا کہ صحافت کے مالکان جو ہیں یہ بڑے زبردست عالی ظرف پتہ نہیں کیا بہت بڑی مار کھا رہے ہیں, وہ جو ٹوٹا ہے تو اس کے بعد جو بیتی ہے آپ سے زیادہ کون جانتا. سر مالکان کون ہے؟ آپ کا بلڈر, ایجوکیشن مافیا, ٹھیک ہے, اور منسٹرز. اب جب یہ صحافت ان 3 لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر پاکستان کے عوام کا تو اللہ حافظ ہو گیا نا. یہ 3 میجر بینیفیشریز ہیں سوسائٹی کے. یہ صحافت ان کا وہ ہے, انشورنس پالیسی ہے بس. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے تحت جو کچھ آپ یہ بتائیے گا کہ 1999 سے لے کے اب تک سیاست کا دور بھی رہا ہے, مشرف کا دور بھی رہا ہے, کس دور کو آپ زیادہ مشکل سمجھتے تھے صحافت کے لیے؟ میں نے اس 2.5-3 سال کو نکال دیں, یہ تو پورے پاکستان پورے 74 سال پہ بھاری ہے. اچھا ایمانداری کی بات بتاؤں, میری اپنی پوری لائف میں صرف یہ 3 سال ہی ہے. میں نے مشرف کے دور میں کھل کے صحافت کی. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کے خلاف کھل کے لکھا, لکھتے تھے ہم, ٹھیک ہے. میں ریکارڈ پہ ہے کہ عمران خان کے خلاف میں نے کھل کے لکھا, ٹھیک ہے. عمران خان کے خلاف کھل کے بولا ہوں, آصف علی زرداری کے خلاف کھل کے بولا ہوں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. مجھے کبھی کسی ایک نے بھی اس حوالے سے کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں. نازک مزاج یہ شریف فیملی تھی. ایک عمران خان کے دور میں ایک دفعہ مجھے پوچھا گیا, میرے بڑی حد تک فیل کی. تب فیاض الحسن چوہان وزیر اطلاعات تھا پنجاب کا, تو فرنٹ پہ ایک خبر فیاض الحسن چوہان کے خلاف نہیں تھی, وہ خبر تھی کہ کچھ لوگوں نے یوں کہا اور یوں کہا. وہ کچھ لوگ نامعلوم نہیں تھے, جیسے ہمارے انصار عباسی نامعلوم لکھ دیتے نا, ویسے نہیں, نام مینشن تھے کہ فلاں فلاں بندے. تو صبح مجھے عمر شامی صاحب کا فون آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور یوں اشتہار بند ہو گئے. میں نے کہا کیا ہوا کہ خبر ایسے چھپ گئی؟ میں نے کہا کون سی کیسے؟ میں نے وہ پڑھی چوہان صاحب کی تھی. میں نے اپنے رپورٹر تھا, میں نے کہا یار وہ ہلمڑا بیٹھا ہوگا تو ادھر چلتے. میں ادھر گیا, چوہان صاحب مل گئے. میں نے کہا چوہان صاحب یار یہ آپ پی ٹی آئی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا یہ تم نہیں ہے جو آپ کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ نے ایک خبر کے اوپر اشتہار بند کر دیا. نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں عمر صاحب کو ملایا, نہیں یہ سارا نا میرا بھائی. اب مجھے پتا ہے میں کڈک پرا سا
تو میں سنان ڈے اور آج کل جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو زبان استعمال کر رہے ہیں, قابل شرم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سارے لوگ پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن انسان اپنا ظرف بتاتا ہے. چوہان صاحب اپنا ظرف بتا رہے ہیں. انہوں نے قرآن اٹھا کے جماعت اسلامی کے خلاف بھی پریس کانفرنس کی تھی جب چھوڑی تھی, ٹھیک ہے, بندے کو اتنی شرم. ان کو تو ٹھیک میگا نے کیا تھا جب اس کے خلاف گفتگو کر ہاں جی ایک دفعہ, نہیں اور وہ یوٹیوبر ایک اور بھی ٹک ٹاکر جو تھی اس نے بھی یہی سارا کچھ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 سال سر بڑے مشکل ہے, بڑے تکلیف دہ ہیں. اور تکلیف دہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارا رزق بند کر دے, یہ کون ہوتے ہیں, ان کی تو اوقات ہی کیا ہے, ٹھیک ہے. رازق اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو میں کہتا ہوں میں باہر جا رہا ہوں تو پتھر میں سے رزق دے دے گا, وہ اس کے یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ جس طرح انہوں نے ہمارا سانس بند کی ہے نا, یہ جملہ نہیں بول سکتے, یہ انہوں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. لطیفہ سن لیں, ایک چینل سے مجھے آف ایئر کیا گیا, نکال دیا گیا. اب تو وہ تکلف بھی ختم ہو گیا آف ایئر والا, ٹھیک ہے نا. آف ایئر کا مطلب ہوتا تھا بھی پروگرام آپ کا آف ایئر ہو گیا, آپ آن رول ہیں, ٹھیک ہے. اب تو آف ایئر کا مطلب ہے کہ آپ باہر بھاگیں, اور سارے چینل کو بتا دیا جاتا ہے. اچھا ہوا کہ مجھے ایک جگہ سے نکال دیا, میں کسی ایک جگہ چلا گیا. تو جاتے ہی ان کی مہربانی انہوں نے مجھے رکھ لیا. اگلے دن ہی مجھے فون آیا, قرآن صاحب تسی کی کرتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہندا ایتھے دے وشیار بند ہو گئے. یعنی دیکھیں آپ چھوٹے پن کی انتہا کہ کیسے پیچھا کرتے ہیں آپ کا. یہ یعنی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یار؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور یہ مقبول صاحب, میں اظہار رانا کا اس پاکستان اور مملکت خدا داد پاکستان میں ہمارا کوئی عزت, کوئی مقام, کوئی ہمارا وہ نہیں ہے. بالکل نہیں. اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اشتہارات دیے, ہم نے مالکان کو لب کر دیا ہے. اور اب اگر کوئی ہماری, یہ آن ریکارڈ ہے کہ منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اشتہارات مالکان کو اتنے دے دیے ہیں کہ وہ لب ہو گئے, اب ہمارے خلاف کوئی بولے گا تو پھر ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. اے علی ایسی کی تیسی, وہ والی نہیں کہہ رہے. اچھا وہ والی جاتا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ میں تو بالکل اس دور کے علاوہ کبھی سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت میں رہتے تھے. مطلب میں اب ذاتی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, وہ تو جیل ویل تو اپنی جگہ. جب میرے اکاؤنٹ بند, میرے بند ہوتے تو ٹھیک تھی. میری 2 بیوہ بہنوں کی پینشن اکاؤنٹ بند ہوئے. میرا ایک بھائی جو کہ 50,000 روپے تنخواہ لیتا ہے, اس کی تنخواہ کا اکاؤنٹ بند ہوا. میری بیٹیوں کے, میرے بیٹوں کے, میری بہو کے اکاؤنٹ. یہ انتہا ہوتی ہے کسی شخص کو. میں نہیں کہتا دوسرے کی کمینگی نہیں میں کہتا ہوں, لیکن کسی شخص کو تنگ کرنے. اور یہ سب میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم سوری, یہ بہت جی سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں. مجھے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے اکاؤنٹ بند ہو رہے, کوئی فرق نہیں پڑا بھائی. آپ اس دور کے ایک وہ لیجنڈ ہیں جو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں, اللہ کا کرم, ٹھیک ہے نا. کوئی پاکستان کا کوئی بڑا عالم, کوئی بڑا وہ کیا کہتے ہیں تاریخ دان, کوئی بڑا صحافی آپ کے سامنے لا کے بٹھا دیں, اگر اس کا قد چھوٹا نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. تو ایک ایسے شخص کو یار آپ کو کچھ شرم. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیول, جب اب میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو کیا کچھ نہیں کیا گیا, جو پس پردہ جو بیچارے بولتے نہیں ہیں, ایسے ہی ہے سر. اور میں آپ کو کہ وہ کتنے لوگوں, میں کیونکہ ایک اخبار کا ایڈیٹر بھی ہوں اور میں روزانہ صحافت کرنے والا آدمی, میں خالی یوٹیوب پہ نہیں کرتا یہ پروگرام, میں تو اخبار کے اندر روزانہ بیٹھتا ہوں. آپ یقین کیجئے میں نے نا لوگوں کو اس سطح کے اوپر اپنی اناؤں کو دوسروں کے پیروں کے تلے کچلتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. صاحب یہ بتائیے گا, آپ اتنا عرصہ صحافت میں رہے, بے شمار ایسی خبریں ہوتی ہیں جو بہت تکلیف کی وجہ سے آپ ان کو نہیں لگاتے, کچھ اخبار کی پالیسی کی وجہ سے, کچھ دباؤ کی وجہ سے, کچھ باقی چیزوں کی وجہ سے. اس دور میں ایسی خبروں کا کتنا اضافہ ہوا ہوگا کہ جو آپ چھاپ نہیں سکتے؟ سر ایک تو میں جب اخبار بیچتا تھا نا تو میں بڑا اچھا اخبار بیچنے والا تھا. مجھے سرخی نکالنے کی آواز, اخبار بیچتے ہوئے مجھے پتا ہوتا کہ کیا آواز لگاؤں گا تو بکے گا. میں پیسے کماتا تھا اخبار بیچ کے بسوں میں. ایک دفعہ میرے پاس جو زمیمہ آیا نا, آپ کو پتہ ہے زمیمہ ہمارے دیکھنے والوں کو, اب تو بریکنگ خبر ہے, اس ٹائم اخبار کا زمیمہ بریکنگ خبر ہوتا تھا. میں سر چھوٹا سا تھا,
اور وہ میں لے کے بیٹھا رہا، میں نے ایک آواز نہیں لگ سکی اور وہ زمین میں ویسے کے ویسے پڑا رہ گیا. وہ تھا بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی ہے. تو مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں یہ آواز لگاؤں کہ بھٹو مر گیا ہے یا بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے. میں چھوٹا سا تھا، مجھے کوئی سیاسی نظریات صبح 10-11 بجے کے قریب وہ بٹا تھا، میں لاہور میں تھا. ٹھیک ہے نا. اب کی جو صورت حال ہے، اب یقین کریں ہم روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں صحافی کے طور پہ. بالکل ٹھیک. روزانہ میری موت ہوتی ہے، روزانہ صبح اٹھ کے میں پھر زندہ ہو جاتا ہوں. روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں جن کو میں سامنے رکھ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے اسے لگانا ہے یا اس پہ ماتم کرنا ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم صحافیوں کو عام آدمی اس طرح، اور اگر صحافی حساس ہو نا، اس کی روز موت ہے. بہت بری زندگی، بہت بری زندگی، روز موت ہے. ایک دفعہ ایک خبر آ گئی کہ ایک آدمی کی کوئی 4-5 بیٹیاں تھیں اور پتہ نہیں کتنے دن سے وہ بھوکی تھیں، اور وہ آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں مانگتا رہا، کیا کرتا رہا، پھر اس نے خود کو آگ لگا دی. تو وہ خبر میرے سامنے پڑی رہی. میں خبریں کا نیوز ایڈیٹر تھا، اخبار بناتا تھا. تو مجھے کتنے لوگوں نے کہا کی ہو گیا ہاں صاحب کی ہوا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس خبر کو کروں کیا. میں پڑھتا تھا، میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی سرخی کیا بناؤں، میں اسے کیسے ڈسپلے دوں. مجھے وہ لمحے یاد آنے لگتے تھے کہ یار یہ بچیاں بھوکی تھیں. یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اور اب تو حد ہی ہو گئی نا. اب تو ہر دوسری خبر جو ہے، 1 گھنٹے میں 2 خودکشیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، پورے 1 گھنٹے میں 2. میں روزانہ ایک ہم قبر کھودتے ہیں اپنے جذبات کی، اور روزانہ اس جذبات کی قبر میں اپنے جو پروفیشنلزم کی وجہ سے اس جذبات کو دفن کرتے ہیں. اور ہم کچھ اور کر نہیں سکتے سوائے ہم کڑنے کے، تکلیف میں رہ کے وہ چھاپنے کے. اور سب سے بڑی پتہ ہے اور یہ سب تکلیف کیا ہے؟ بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں نا، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر لوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ایسے دور سے گزر رہا ہوں جس میں ہمیں چاروں طرف سے باندھی اور نادیدہ قوتیں جو ہیں نا وہ اتنا بڑھ گئی ہیں، اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ مجھے خوف لگتا ہے. میں گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں اور اگر کوئی میرے ساتھ موٹر سائیکل والا آ کے رکتا ہے تو میری ایک دم ایسا ہو جاتا ہوں، میں ایسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. 2 دفعہ رات کو 12-1 بجے کو اٹھایا گیا ہوں. اچانک 12-1 بجے آنکھ کھل جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کو یہ صورتحال. اور یہ مقبول جان جیسا آدمی، یار حد ہو گئی نا. اچھا کسی صحافی کو اٹھائیں کریں، آپ لوگوں کے قد دیکھیں یار، لوگوں کے کردار دیکھیں. اب ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے آپ جس اسٹیچر کے، جس سطح کا آپ کی جدوجہد ہے، میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہیں. آج سے 10 سال پہلے تک کم از کم جھوٹ کی کتنی پرسنٹیج تھی جو آپ کے لوگ ٹی وی پہ بولتے تھے؟ شاید 5 یا 10% ہو. آج کتنی پرسنٹیج ہے؟ ایکچولی سر آپ کا سارا سیاستدان جو آ کے بیٹھتا ہے مداح سرائی میں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں. سر دیکھیں، اس کا ہمارے مائنڈ سیٹ کا اندازہ آپ ایک بات سے کر سکتے ہیں کہ 24 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم 10, 15, 20 حکمرانوں کی موجودگی میں ایک طاقتور کو سلوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نہیں طاقتور اسے بلا کے کہتا ہے وہ جو کل میری تعریف کر رہے تھے ذرا آپ سناؤ، مائک کے اوپر سناؤ. ویسے ٹرمپ نے پہلی دفعہ اس چیز کو انجوائے کیا ہوگا اس نے زندگی میں کبھی. اس کا جملہ سنیں، انہوں نے کہا اب اس کے بعد کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں، گھر چلتے ہیں. اس نے ایسا سٹیج، ایسا تانسن دیکھا ہی نہیں زندگی کے اندر ہوگا. دیکھیں نا. تو پھر آج ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ صحافی نہیں ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، وہ میراثی ہیں چودھریوں کے. بالکل ٹھیک ہے. اور میراثی بھی وہ ہیں جو دیکھیں، میراثیوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں سر. وہ ڈھنگ سے. ہاں آپ مجھے بتائیں رانا صاحب، آپ نے بھی وہ شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی، میں نے بھی شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی. پاکستان کا جو میراثی ہوتا تھا نا وہ اتنا بڑا سٹائر کرتا تھا شادیوں میں، لوگوں کی بھڑاس نکلتی تھی. اور پولیٹیکل سٹائر ہوتا تھا، وہ سیاسی سٹائر کرتے تھے. وہ بند ہو گیا سب کچھ.
بالکل بڑے ایسے ہی ہے۔ کمال کے لوگ تھے، بالکل۔ اور سر یہی پہ رک جائے، جو سننے والے تھے ان کا کتنا ظرف ہوتا سنتے تھے۔ میں آپ پیسے دے کے کہتا تھا اور یہ صاحب نے ایک جگت لا، ہاں دیکھو، ٹھیک ہے، اور صاحب پھر اس پہ کہہ مارتے تھے، پھر وہ کوئی کسی کا تھا اس کو لگا۔ لوگوں کے اندر برداشت کتنی تھی۔ سارے پولیس والے یہ سیاستدان بیٹھے ہوتے تھے اور مراسی نواز شریف کو بھی جگت کر رہا ہوتا تھا، بے نظیر پہ بھی جگت کر رہا ہوتا، سب پہ کر رہا سب انجوائے کر رہے ہوتے سب تھے۔ انجوائے کر۔ لیکن اب بدقسمتی سے سر جو ہمارے اکثریت لوگ ہیں نا، میں انہیں مراسی نہیں کہتا، وہ تو مراسی تو بہت عظیم قوم ہے، وہ ہیں یہ کہا سلے یہ وہ لوگ ہیں، پتہ نہیں گندی مثال ہے چھوڑ۔ کہ نہیں میں دوں گا کہ آپ بازار حسن جائیں نا، آپ کو بہت سارے لوگ کلف کی شلوار قمیض راڈو گھڑی اور بڑا یوں اور رومال، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، اور وہ ایسے پھر ہوتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا وہ مسیحا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایران میں پوسٹڈ تھا، بڑے مزدار واقع جو تاریخ، تو وہ ایران میں ڈپلومیٹک گاڑی جو استعمال نہیں کرتا تھا، میں اس میں جاتا تھا ٹیکسی میں، وہ باتیں شروع ہوتی، میری فارسی کمزور سی، پہچانے جاتے، جیسے ہمارے ساتھ کو پنجابی بولنا شروع ہو پتہ چل جاتا، تو مجھے پوچھتا تھا شما خارجی ہنستے ہیں، پہلے ہاں، منزل دوری تمہارے پاس گھر ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ مشرب دوری؟ میں نے کہا میں نے پی۔ اچھا عیاشی بھی کوئی عیاشی تم نے کرنی؟ میں نے کہا عیاشی چیز وہ کیا ہے؟ شیطانی بھی کھائی، شیطانی کرنی ہے، شیطانی چیز۔ پھر اس نے نا وہ تعریف، یک زنے قد بلند چشمان سیاہ زلفان دراز کمر پیچھا، وہ تعریف کے جو پھول آپ نے، یہ وہ تعریف ہے، ڈرائیور ہے سارے، یہ وہی ڈرائیور ہے سارے، ٹھیک ہے، یہ صافت کی ٹیکسی چلا رہے اور یہ وہی ڈرائیور ہے۔ اور اس میں پھر جو آپ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی بھائی نہ میں پیتا ہوں نہ میں یہ کرتا ہوں، وہی اسے کہتے ہیں اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی ہمیں اتارتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جب مرضی اتار دیں آپ۔ میں اور یہ سب ایک آپ کو بات بتاؤں، ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو ہم نے سب نے مر جانا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا دادا جو تھا نا وہ ایک بہادر انسان تھا، منافق نہیں تھا۔ خدا کی قسم میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا دادا فائٹر تھا، جب لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا تو تمہارا دادا بولتا تھا۔ میں نے کہا مر تو سب نہیں جانے، اگر میں چھوٹا موٹا کئی تاریخ کے کسی کونے میں اتنا سا ایک لفظ لکھا جائے نا تو میرے لیے اتنا کافی ہے۔ مجھے عمران سے کوئی ذاتی محبت نہیں ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا پھوپھیدہ پتر نہیں، میں بطور وزیر اعظم میں نے اس پہ بہت تنقید کی ہے، لیکن اس وقت وہ تاریخ کے درست سمت پہ کھڑا ہوا ہے، بہت بڑی قربانی، بہت بڑی، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہاں کل کو وہ اگر وزیر اعظم ہو گیا تو یہی سہارنوں کے خلاف ہوئے گا، اس پہ تنقید کرے گا، اس کی غلطیوں کو نشاندہی کرے گا، لیکن ابھی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس میں چاہے مجھے 100 چینل سے نکال دیں بھائی، میرے کو جو مرضی کر لیں آپ، میں نے جب یہ طے کر لیا کہ میں نے مر جانا ہے، الہاتم متکاثر زرتم المقابر، میں دنیا کے پیچھے پھر کیوں بھاگوں بھائی؟ میں تو اپنے فلسفے کے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کتنے 10 20 15 سال جی لیں گے، کتنا جی لیں گے ہم یار؟ تو میں یہ آخری اننگ جو ہے نا کمپرومائز میں نہیں کروں گا۔ میں تو اکرم کی حدیث ہے کہ آپ کھڑے تھے اس پہ پہاڑ میں اپنا گھوڑے پہ بیٹھنے، ایک رکعت میں پہنچا، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں افضل الجہاد کیا ہے، تمام نشانے حیدر سے اوپر جو نہاد ہے، کلمت الحق عند سلطان الجائر، جائر آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے، سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، ہر تمغے سے بڑا تمغہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، لیکن وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہے اور شہید ہو جائے، الحمدللہ سید الشہداء۔ بہت لطف آیا رانا صاحب۔ ناظرین، رانا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میرے بچے میرا نام لیتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ کبھی کسی نے یحییٰ خان کے بچے کو معاشرے کے اندر عزت سے یہ کہتے سنا میں یحییٰ خان کا بیٹا ہوں؟ کبھی کسی نے جسٹس منیر کے بیٹے کو کہا سنا؟ کسی دوسرے جج کے بیٹے کو سنا؟ کسی ظالم کے بیٹے کو عزت سے افتخار سے بات کرتے ہوئے سنا؟ لیکن اسحار رانا کا بیٹا
کل فخر سے کہے گا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جب چاروں طرف زبان بندی تھی تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنی دفعہ نوکری سے نکالے جائے. وہ اس ٹیکسی یا اس برانڈ ویگن سے اترنا زیادہ پسند کرتا تھا بجائے اس کے کہ اس کے پاس سفر کرے اور ان لوگوں کی آفریں قبول کرے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.